نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے. لقد جاءکم، کہ تحقیق تمہارے پاس ایک عظمت والے رسول تشریف لے آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کا تذکرہ ہے. علماء نے اس آیت سے میلاد شریف کے اوپر بھی استدلال کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات تو واضح ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے کر آئے. یہ کسی پر مخفی ہے؟ کسی پر مخفی نہیں ہے. تو پھر اس تذکرے کا کیا فائدہ کہ تمہارے پاس رسول تشریف لے آئے؟ تمہارے پاس رسول تشریف لے آئے. بھائی تذکرہ تو اس چیز کا کیا جاتا ہے نا جس کا معلوم نہ ہو. تو یہ یا پھر کیا جاتا ہے تو معلوم چیز کا کیا جاتا ہے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے. تو میلاد میں بھی یہی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا جاتا ہے. میلاد میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا جاتا ہے. اور اس آیت میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ یہ موجود ہے. تو علماء نے اس آیت سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانے، میلاد منانے کے اوپر استدلال کیا ہے. اب اس آیت میں لفظی اہتمام دیکھیں کہ جاءکم سے بھی بات پوری ہوتی تھی کہ تمہارے پاس رسول تشریف لے آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کلام کو مؤکد در مؤکد فرمایا، تاکید در تاکید اس کے اندر فرمائی کہ قد، پھر اس کے اوپر لام قسم کا اور مؤکد کیا کہ تحقیق تمہارے پاس جو ہے وہ رسول تشریف لے کر آ گئے. یعنی اب جو آگے بات بیان ہوتی ہے، یعنی لقد کے بعد جو بات آگے بیان ہوگی کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکہ بہت اہمیت کی بات ہے. لہذا اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یعنی لقد ذکر کر کے شروع میں آگے آنے والے کلام کو مؤکد کیا اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگلا کلام انتہائی اہمیت کا حامل ہے، انتہائی محتم بالشان ہے. لہذا اس کو سننے کے لیے تیار ہو.